بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر قرب قیامت کا وقت ہے، جس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قرب قیامت فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس دور کے لوگ امت کے پہلے معزز لوگوں پر لعنت کریں گے، اور اسی نشانی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے چھوٹے مرزا صاحب دجال جیلمی، ان کا ایک کلپ میرے سننے میں آیا جس کے اندر وہ رفع الیدین نہ کرنے والوں پر لعنت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ترمذی کی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی جو سنت جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، نبی پاک نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ جو رفع الیدین نہیں کرتا، لہٰذا اسے ثابت ہوا اس پر لعنت ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ 2154 ترمذی میں اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہل بیت کے ساتھ یعنی ان کو ذلیل کرے، ان کے اوپر ظلم کرے، ان کو حقیر جانے، اور جو میری سنت کو جان بوجھ کے چھوڑے۔ اور معذرت کے ساتھ جو رفع الیدین چھوڑ رہے ہیں وہ سنت سے نفرت اور حقیر کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں۔ قرب قیامت کا یہ ایک فتنہ ہے جس نے ایک نیا شوشہ نکال دیا کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا، نعوذ باللہ، وہ نبی پاک کی حدیث کے مطابق لعنتی ہے۔ حالانکہ رسول پاک کے صحابہ کرام کی کثیر جماعت رفع الیدین نہیں کرتی تھی۔ وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ٹرن میں اس کے پورے دلائل بخاری اور مسلم سے اسطہ سے عرض کریں گے کہ کون کون سے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور جو کرتے تھے وہ بعد میں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اب جنہوں نے امت پر لعنت کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور اس چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کو اچھال کر آقا کریم علیہ السلام کی امت کو مشرک قرار دینا، ان کو بدعتی قرار دینا، ان پر لعنت کرنا، ان سے آج میرا صرف ایک سوال ہے، اور جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب اگر صبح قیامت تک بھی مل جائے تو تشریف لے آئیے گا۔ ایک سوال جس کا جواب قیامت تک یہ نہیں لا سکتے، جو رفع الیدین کا جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، ان سے ایک سوال کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث، یہ جو کہتے ہیں نا ساڑھے کو 300 حدیثاں نے، اسیاں نے تو 299 معاف لالا جی ایک لے آؤ، صرف ایک صحیح الاسناد روایت جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا ہو کہ تم رفع یدین کرو۔ ایک روایت صرف دنیا کی کسی کتاب سے لے آؤ، صحیح الاسناد دنیا کائنات کے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت بھی نہیں ملتی حضور نے کسی ایک صحابی کو فرمایا ہو کہ تو رفع یدین کیا کر۔ حالانکہ جہاں تک مسواک کی بات تھی، کہتا جی چھوٹی چھوٹی سنتیں، کیونکہ یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتیں بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی مسواک لگا لیتا۔ حضور نے مسواک کا طریقہ بتایا، خود فرمائی، لیکن رفع الیدین کا تو ساری زندگی مکی مدنی زندگی میں کسی ایک صحابی کو بھی حضور نے تعلیم نہیں دی۔ نہیں جی، عبداللہ ابن عمر کینکریاں مارتے تھے، انشاءاللہ یہ تو ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ عبداللہ ابن عمر خود رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ نہیں جی، عبداللہ ابن عمر کینکریاں مارتے تھے۔ اب سوال یہ ہے، میں کہتا ہوں سب سے پہلے کینکریاں تو آپ کو پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر آج ہوندے تھے وٹے سارے ہیں، تو پہلے عبداللہ ابن عمر تو انو مارنے سن۔ اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رفع الیدین تھا نماز میں، وہ کل نماز 4 رکعتی نماز میں 28 مرتبہ تھا۔ یہ چھوٹے مرزا صاحب دجال جیلمی اور تمام خوارج احباب نماز میں 10 مرتبہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب وہ 28 مرتبہ رفع الیدین کس طرح تھا؟ یہ میرے سامنے سنن النسائی ہے۔ سب سے پہلا رفع الیدین جب نماز شروع کرتے رسول اللہ رفع الیدین کرتے۔ اس کے بعد سنن النسائی جلد 1 صفحہ 165 ہے، حضرت مالک ابن حویرث سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، 4 رکعتی نماز میں 4 رکوع ہیں، رکوع جاتے اور سر اٹھاتے 8 مرتبہ رفع الیدین ہو گیا۔ اس کے بعد وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، سجدے جاتے وقت اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت، 4 رکعتی نماز میں 8 سجدے ہیں، اور 2 مرتبہ بنا 16 مرتبہ، 16 اور 8 24 بن گئے، اور 24 سے پہلے تکبیر تحریمہ والا 25 مرتبہ رفع الیدین۔ آگے سنیے، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 کی روایت ہے، حضرت عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ مع کل تکبیرۃ فی الصلاۃ المکتوبہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے۔
پہلی اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین 27 مرتبہ، اور پہلے قعدہ سے اٹھتے وقت 28 مرتبہ۔ یہ وہ روایات ہیں جو بخاری مسلم اور صرف سیاہ ستہ کی حدیثیں، یہ جنہوں نے سیاہ ستہ کا جھنڈا اٹھایا، نہیں ہمیں تو سیاہ ستہ سے حدیث دکھاؤ، یہ ساری روایات سیاہ ستہ کی روایات۔ رحمت کائنات کی زندگی میں 28 مرتبہ رفع الیدین جو حضور نے اپنی زندگی میں 4 رکعتی نماز میں فرمایا، اور ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں نہیں ہم تو 10 مرتبہ کریں گے۔ جو رسول اللہ کی اب حدیث ہم سنائیں گے تمہیں ترمذی والی، جو نبی پاک کی سنت چھوڑے گا اس پر لعنتی، تو پہلے لعنتی تو آپ خود بن گئے جو رفع الیدین نہیں کرتا۔ حالانکہ الیاذ باللہ ہمارا ایسا بالکل مذہب نہیں ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے ہم اس کو لعنتی کہیں، نہیں، امت مصطفیٰ کا ایک گروہ شوافے میں وہ رفع الیدین کا قائل ہے، حنابلہ میں رفع الیدین کرتے ہیں، اور ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں ان کے امام، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ اصل ان فتنہ پرور لوگوں پر ان کی زبان میں لعنت کی جاتی ہے کہ نہیں جی وہ رسول پاک نے تو لعنت کر دی تھی، تو اس روح سے حضور نے کیا 28 مرتبہ، آپ کرتے ہو 10 مرتبہ، تو اس اعتبار سے تو لعنت آپ پہ بھی پڑے گی۔ نہیں جی عبداللہ ابن عمر کنکریاں مارتے تھے، عبداللہ ابن عمر کنکریاں مارتے تھے، حضور نے کیا 28 مرتبہ، آپ کرتے ہیں 10 مرتبہ۔ عبداللہ ابن عمر تو سب سے پہلے کنکریاں آپ کو ماریں گے، اگر چھوڑنا ہے تو پورا چھوڑو، اگر کرنا ہے تو پورا 28 مرتبہ کرو۔ پھر کہیں گے نہیں وہ سجدوں والا منسوخ ہو گیا تھا۔ تو میں آپ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں، قیامت تک کا وقت ہے، کسی صحیح الاسناد روایت سے اس کا ہجری کا سن بتا دیجئے کہ کس سن ہجری میں سجدوں والا رفع الیدین منسوخ ہوا تھا۔ جس دن اس کی تاریخ مل جائے، بابی مفتوح ما دمت حیا۔ اگلی ٹرن میں رفع الیدین صحابہ کرام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ اور رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر خود رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ انشاءاللہ اس کے تفصیلی دلائل اگلی ٹرن میں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔